الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 30 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ وہاں پر پارے کا فرسٹ ہاف نصف ہوا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 31 سے سیکنڈ ہاف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بولے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اور کافر اب تو کہتے ہیں کیا لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بِهَذَا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، یعنی نہ ہم ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نزول جن کا ہو چکا، اور نہ اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پر عمومی طور پر تفسیری اعتبار سے دیکھا جائے تو مفسرین اس کا اطلاق بین یدی ولا بالذی بین یدی سے مراد پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر کرتے ہیں کہ کفار مکہ نہ قرآن پر ایمان رکھتے اور نہ ہی پچھلے تمام کلاموں پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے، احکامات، کتابیں یا جو صحائف تھے۔ اور کچھ مفسرین اس کی تفسیر خاص طور پر اگر سورۃ القصص کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا بغض جو بغض عام تھا وہ تورات کے لیے بھی تھا، کیونکہ سورۃ القصص کی اگر آیات دیکھیں تو ان میں ہمیں لفظ ہمارے سامنے آتے سحرانی تظاہرا، کفار نے سحرانی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ بولا، یہ جادو ہے جو ہم پر ظاہر کر دیا گیا۔ تو کن دو بکس کے لیے بولا تھا انہوں نے؟ تورات کے لیے اور قرآن کے لیے۔ اور اس الزام کا مقصد کیا تھا، معنی کیا تھا؟ یعنی انہوں نے جب تورات کو دیکھا تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی، آخری کتاب کے آنے کی پیشن گوئیاں دے رہی ہے۔ جب انہوں نے آخری کتاب کو دیکھا تو وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے، لہٰذا ان کو اس چیز کا بغض، اس چیز کا حسد اور اس کا انکار کہ نہ ہم پہلی کو ماننے والے نہ ہم آخری کو ماننے والے، لہٰذا وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ ان دونوں کتابوں نے، تورات ہے اور قرآن ہے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور آپس میں یہ دونوں کتابیں مل گئی ہیں ہمارے خلاف، ہمارے باطل نظریات جن کو وہ اپنے طور پر اچھا اور بہترین سمجھتے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں نے ایکا کر کے ہمارے خلاف ایک متحد محاذ بنا لیا ہے۔ گویا انہوں نے اپنے اس بیان کے ذریعے قرآن اور تورات کے ایک ہونے کی تصدیق کی تھی، اور اسی چیز کو اس آیت پر اطلاق کریں تو وہاں پر انہوں نے قرآن اور تورات کے ایک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ سحرانی ہیں، تظاہرہ، ایسے یہ دونوں کتابیں جادو ہیں۔ اور یہاں اسی آیت کو اگر اس آیت کے ساتھ لنک کیا جائے، مفسرین بعض اس آیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالکل یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہی ہے، لن نؤمن، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے بہذا القرآن، نہ اس پر اور نہ جو پہلے نازل ہو چکا، خالصتاً اس کو تورات کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا گیا۔ تو قرآن حکیم کے اس مطالعے کے دوران یہ اصول کئی بار دہرایا جا چکا ہے کہ قرآن نے تورات کے جن احکام کی نفی نہیں کی، وہ احکامات حضور نے اپنی شریعت میں بھی قائم رکھے، یعنی بلا شبہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شریعت جو کہ قرآن میں خالصتاً قطعی طور پر جس کا منسوخ ہونے کا ذکر نہیں ہے، جن احکامات جو پچھلی شریعتوں میں تھے وہ قرآن میں خالصتاً ذکر نہیں ہے کہ وہ منسوخ کیے جا چکے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقی رکھا، برقرار رکھا۔ بات کی میں وضاحت ایک مثال کے ذریعے کرتی ہوں، جیسے کہ قتل مرتد ہے، وہ تورات میں بھی اس کے احکامات نافذ ہیں، شریعت محمدی میں بھی۔ بالکل اسی طرح سے رجم جو سزا ہے زانی کی، وہ پچھلی کتاب یعنی تورات کے احکامات کے عین مطابق یہ حکم ہے، اور قرآن کریم میں کوئی صریح حکم نص کے ساتھ ثابت نہیں ہے رجم کرنے کا۔ کس کو؟ مطلب سورہ نور کی آیات دیکھی جائیں تو اس میں ذکر ہے کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں، اگر الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ،
وہاں تو یہ ذکر ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ ذکر کو ایکسپلین کیا، اس امر کی وضاحت کی، اس سزا کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو ان میرڈ حضرات ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی کبھی حرکت کرتے ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن جو شادی شدہ زانی ہیں ان کی سزا رجم کرنا ہے۔ تو وہ تورات میں بھی موجود تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو باقی رکھا اور اس کے مطابق امپلیمنٹیشن بھی ہوئی آپ کے دور میں، اور آپ کے صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہونا ثابت ہے کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا خاتون میں سے کسی نے کیا ہوتا تو اس کی سزا رجم کرنا ہی ثابت ہے۔ تو قرآن پہلی الہامی آسمانی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، ان کی نگران بھی ہے، یعنی قرآن کی مین لیڈنگ حیثیت ہے۔ وہ نہ صرف تصدیق کرتی ہے بلکہ قرآن میں بہت سے ایسے احکامات موجود ہیں جو گزشتہ شریعتوں کے ہیں اور اس شریعت میں بھی وہ رکھے گئے، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ اللہ کے نبی کو وحی خفی کے ذریعے منتقل کیے گئے، اور وہ قرآن میں یعنی وحی جلی میں تو نص کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن وما ینطق عن الہویٰ کے تحت ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے تحت ہمارا یہ ایمان، عقیدہ اور بلیو ہے کہ اللہ نے ہی جون سے احکامات رسول اللہ کو پہنچائے، آپ نے انہی کے اکارڈنگ ہی عمل کیا، اور وحی خفی کے تحت رسول اللہ نے تورات کے ان احکامات کو باقی رکھا جن کا ذکر قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، تو رسول اللہ نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو پہلی کتابوں کے اندر جو تحریفات ہو چکی تھی، قرآن اس کی تصریح کے لیے نازل ہوا۔ پہلی کتابیں جو پیورٹی کے ساتھ نازل ہوئیں، قرآن اس کی تصدیق کے لیے نازل ہوا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن پچھلی کتابوں کی نہ صرف تصدیق کرنے والا بلکہ مہیمن کا درجہ بھی اس کو حاصل ہے، اور اسی چیز سے تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے نہ اس پر اور نہ اس سے پہلے جو نازل ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کا جواب دے رہے ہیں بروز قیامت کا حوالہ دیتے ہوئے، فرمانے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ اب تو بڑا کر کے کہتے ہیں نا یہ کفار، بڑے غرور و تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں، ہم انکار کرنے والے ہیں، اور اپنی اس احمقانہ ضد کو اپنی دانش مندی، اپنی عقل مندی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن سامنے ہوگا، وہ خوفناک منظر ان کے سامنے ہوگا، قبروں سے جب وہ نکالے جائیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اس وقت ان کی حالت دیدنی ہوگی اور یہ سارے کا سارا خمار اتر چکا ہوگا۔ تو اسی چیز کی منظر کشی کی گئی یہاں پر کہ جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک دوسرے پر بات لوٹا دے گا، تو وہ جو دبے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ یعنی کمزور اور ضعیف لوگ کہیں گے اے سردارو، تم رات دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کبھی قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرتے تھے، کبھی حامل قرآن پر اعتراضات کرتے تھے، کبھی مسلمانوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہمیں بھی بار بار اس امر کی یقین دہانی کراتے تھے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو وہی حق ہے، وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم تمہارے کہنے پر تمہارے پیچھے چل پڑے، ہم نے تمہاری پیروی کی، اور آج تمہاری وجہ سے ہی ہم ذلت والے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم ایمان والے ہوتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بروز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، تو پھر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور پھر ہم نے بہت سی قرآنی آیات دیکھی ہیں جن میں معلوم پڑتا ہے ہر جان اپنے اعمال کا حساب خود دے گی، کوئی کسی کے لیے نہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ جہاں نیکی پر سفارش کام آئے گی کسی کے حق میں، جس کو اللہ چاہے، کون سفارش کرے گا؟ وہی جس کو اللہ چاہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی کچھ علیہ اعوذ باللہ گناہ موجود ہیں کہ جس نے ایجاد کیا تو اس کے گناہ کا وبال بھی اس پر ہوگا، یعنی کسی شخص نے گناہ کیا لیکن پہلے جس نے گناہ کیا تھا اس پر بھی اس کا دوسرے گناہ کرنے والے کا وبال ہوگا۔ یعنی ہر جان اپنی جان کا بوجھ تو اٹھائے گی ہی، لیکن اس کا بھی اٹھائے گی جس کو اس نے گناہ پر لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل دنیا کا پہلا قاتل تھا، پہلا قتل اس نے ناحق قتل کیا تھا، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے جائیں گے اس کا وبال قابیل کے کندھوں پر بھی ہوگا۔
اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے کہ ہم کسی گناہ کی پیروی کریں یا کسی گناہ کرنے کی ابتدا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک تو ہم خود گناہ کریں، دوسرا کسی دوسرے کو بھٹکا دیں، تو اس کا وبال پھر رہتی نسلوں تک جو بھی کوئی کرتا رہتا ہے وہ برا عمل ایجاد کرنے والے موجد پر اس کا گناہ برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن پھر کوئی کسی کا سگا نہیں ہوگا کہ اس کی جگہ مجھے پکڑ لے اللہ، پھر وہ پکڑ کے اپنے ہی بڑوں کو، ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم آج مومن ہوتے اور بلیسڈ ہوتے، جنت میں ہمارا داخلہ ہوتا، تمہارے کہنے پہ ہم دنیا میں بھٹکے، تمہارے کہنے پہ ہم نے راہ حق کو نہیں اپنایا، تو آج تم خود تو ذلیل ہو ہی رہے ہو لیکن ہمیں بھی ساتھ کر رہے ہو۔ دوسری ہی طرف اگر ان لوگوں کو دیکھ لیا جائے جن سے یہ لوگ گویا ہو رہے تھے، جن سے وہ مخاطب ہو رہے تھے کمزور، وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَقْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ۔ اب وہ جنہوں نے تکبر کیا، بڑے بننے والے لوگ دبے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی قبیلوں کے لوگ سرداروں کی طرف چیختے چلاتے ہوئے جائیں گے کہ ہمیں تم نے بھٹکایا، اور وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہدایت نہیں آئی تھی تو تم نے اس کی پیروی کرنی تھی نا، تم خود ہی مجرم تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے، یا خود بری اور ذمہ ہونے کی کوشش کریں گے، انکلوڈنگ شیطان۔ اس دن اس نے بھی بری اور ذمہ ہونے کا اعلان کر دینا ہے کہ میرا تو کام تھا بہکانا، میں نے بہکایا، پکڑ کے کروایا تو نہیں نا، مجبور تو نہیں نا کیا کرنے پہ، کیا تو اس نے خود ہے، آج تو وہ خود اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے گا۔ تو پھر اس دھوکے والی زندگی میں جس میں کوئی کسی کا نہیں ہے، حقیقی ریلیشن تو وہی ہے جو کہ ابدی ہوگا اور قیامت کے دن کام آئے گا، تو وہی ریلیشن اپنانا چاہیے، اور وہ متقین کا ہے، وہ تقوی والوں کا ہے کہ جو جنت میں ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور پھر دبے ہوئے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کیا؟ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے رات اور دن کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں۔ یعنی یہاں پر وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہہ رہے تم کہہ رہے کہ ہم تمہارے کہنے پر نہیں بھٹکے، تم نے ہی تو بھٹکایا ہمیں، تم نے ہی تو ہمارا دل اہل ایمان کی طرف مولڈ ہونے سے روک لیا، تم نے ہی تو ہماری دنیا اور عاقبت کو خراب کیا، تم نے ہی ہمیں ہدایت کے راستے سے روکا کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، ہم اس کے برابر شریک ٹھہرانے والے ہوں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے، اور ہم کافروں کے گلے میں توک ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں جو ذکر ہوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اغلال جو ہے اس کا واحد غلن ہے، ایسی زنجیر جو گلے میں ڈالی جاتی ہے، اور اسی کا ذکر کیا گیا کہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے وہ اس عذاب جس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، وہ عذاب جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، گلے کا توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور اس کا بدلہ ہی انہیں دیا جائے گا کہ جو وہ کر رہے تھے، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے، یوں ہی ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور یہاں ذکر ہوا اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ آزمائش تو ہر طرح سے آتی ہے نا،
ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے کے بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، مشکل حالات آ جائیں تب بھی یہ آزمائش کی کڑی ہے، اور بہت زیادہ رزق وسیع ہو جائے یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ لیکن میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، اور یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم کمپیئر کریں تو جن کے حالات ٹھیک ہیں، جن کی زندگی میں سہل اور آسانی ہے، جن کے مال و دولت کثرت سے ہے، زیادہ تر وبال کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، ہدایت سے وہی دور ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت کہہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے تو ہم اللہ کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں، اور somehow اس میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے کہ مصیبت میں ہم قریب اللہ کے، دعائیں، نمازیں، سجود، رکوع یہ ہمارے جاری ہو جاتے ہیں، اور آسانی کے بعد ہم رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہوتا تھا جو سردارانے کفار تھے، یا جو کہ بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ جب کوئی رسول آتا تو کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری، ہمیں تو ہر لحاظ سے بیسٹ ملا ہے نا، کثرت سے مال بھی ملا ہے، اولادیں بھی ملی ہیں، ہمارا کوئی بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، کہ وہ لوگ جب رسول کسی کی طرف بھیجا جاتا تو اس میں سے اچھی حیثیت کے لوگ تھے، جو مال اور اولاد میں کثرت سے تھے، جو بڑے عہدوں پر فائز تھے، وہی انکار کرتے تھے اور صاف کہتے تھے جو تم لائے ہو ہم وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اپنے انبیاء کو کہ آپ فرما دو کہ کثرت سے مال ملنا یا کثرت سے اولاد ملنا دیٹ نوٹ مینس کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے۔ یہ بھی تو آزمائش کی ہی ایک کڑی ہے، اور یہ سخت ترین آزمائش ہے، اینڈ آئی ریپیٹ کہ یہ سخت آزمائش ہے۔ دے کر آزمایا جانا، آسانی پر آزمایا جانا، خوشحالی میں آزمایا جانا، یہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیں شیطان کہاں سے کب کس طرح سے بہکا دے، اور اپرچونٹیز سامنے ہوں تو بہکنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کڑی آزمائش ہے۔ اور اس سے نکلتے بھی وہ ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے سیرت والے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، اور انہوں نے اس کو بیلنسڈ لائف کے ذریعے گزارا بھی اور بتایا بھی کہ اگر اللہ دے تو پھر اس دیے پر کس طرح سے راضی ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے اختیارات تو موجود تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی فقر کے ساتھ گزاری، صرف امت کے جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان کے احساس میں، اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ ایسا اسوہ حسنہ، ایسی ایک کامل زندگی گزار کے گئے کہ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ سا ہوگا۔ اور بلا شبہ ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے، اور وہ اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں یہی بتا کے گئے کہ دولت اور آسانی زندگی میں نہ بھی ہو لیکن اللہ کی رضا ہو تو یہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے تو جس کو چاہے رزق تنگ دے، جس کو چاہے وسیع دے، اور اسی میں ان کی آزمائش ہو۔ لیکن کیا اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ دیا بھی اللہ کی طرف سے، نہ دیا بھی اللہ کی طرف سے، دے کے لینا بھی اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں استقامت کی اور اللہ کی راہ پر چلنے کی، اور یہ کہ جس حال میں بھی وہ رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔